یہ ناظر کا مفہوم۔ تو اب یہاں پر بات کو ختم بھی کرتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ جو سفر تھا حضور کے نور کا، جو ذکر تھا، مقصود تھا، وہ ہو گیا۔ اب نصیحت کے طور کے اوپر میں آپ کو یہ کہتا ہوں، اس بات کو آپ پلے باندھیں کہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور انتہائی نازک دور ہے، یہ دور انتہائی فتنوں کا دور ہے۔ اس زمانے کے اندر کسی شخص کے اوپر یہ امید نہ رکھیں آپ کہ آپ مر جائیں گے تو وہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔ بے شک جنازہ گاہ کے اندر جس وقت آپ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اس وقت دوستوں کی، اولاد کی، سب کی حالت دیکھ لیا کرتے ہیں، کس طرح جان چھڑانے والی بات کرتے ہیں۔ 10 15 20 سال ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے ساتھ ہم نے کھایا ہے، پیا ہے، ایک مقام کے اوپر کھانے کھائے ہیں، ایک مقام کے اوپر چائے پی ہے، ایک مقام کے اوپر لوگوں نے کاروبار کیا ہے۔ پھر وہ جس وقت مر جاتا ہے آپ کے ساتھ 20 سال گزار کے، پوری زندگی گزار کے، تو کتنی سی بات ہوتی ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں مر گیا، اتنا سا پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ یعنی لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ جس وقت غم کی خبر سنیں، کوئی چیز گم ہو جائے، چاہے انسان ہو، چاہے کوئی شے ہو، دنیا کی کوئی چیز ہے، گھڑی آپ سے گم ہو گئی، کوئی بات بھی نہیں، اس کے لیے کیا پڑھا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز گم ہو گئی، آپ کی گھڑی ہے، آپ کے پیسے ہیں، آپ کا بٹوا ہے، آپ کی بائک ہے، کوئی چیز بھی ہے، وہ گم ہو جائے تو یہ پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مصنون ہے۔ تو وہ اتنا بھی نہیں پڑھتے، پوچھتے ہیں کیا ہوا، پھر اس کی کوئی وجہ بتائی جاتی ہے کہ بیمار تھا یا اچانک اٹیک ہوا ہے، بس اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ جنازے کا ٹائم پوچھتے ہیں، اب جنازہ پڑھنا آئے نہ آئے، صف کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر شخص کو جلتی ہوتی ہے۔ تو یہ نفس و نفسی کا دور۔ ایک زمانہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، میں نے مطالعہ کیا ہے تصوف کا، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا، نیک لوگوں کا۔ اس زمانے کے اندر یہ کیفیت ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس ہم دعا کے لیے آتے ہیں نا، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس بندے کے ساتھ ہم تعزیت کریں۔ یعنی ہر بندے نے سر جھکایا ہوا ہوتا تھا اور ہر بندہ رو رہا ہوتا تھا، اتنی خفقی ہوتی تھی دوسرے شخص کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ ہر بندہ اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ یہ اس کا وارث ہے، اس کے پاس میں دعا کروں۔ یعنی اتنا غم زدہ اور چہرے لٹکے ہوئے ہوتے تھے اور آنکھوں کے اندر آنسو ہوتے تھے۔ اور ابھی کیا حالت ہوتی ہے، ابھی بندہ آتا ہے جس وقت مسجد کے اندر کسی شخص کے لیے، کسی شخص کے پاس دعا کرنے کے لیے، تو سب اس طرح ہنس رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کے ساتھ بندہ تعزیت کرے۔ اس وقت اس طرح نہیں پتہ چلتا تھا کہ سب رو رہے ہوتے ہیں کس کے پاس جائیں، اب سب ہنس رہے ہوتے ہیں کس کے پاس جائیں۔ اگر اولاد کو آپ نے سیدھا راستہ دکھایا تو وہ آپ کے لیے ضرور دعا کرے گی، لیکن آپ اس کو پہلے سکھائیں گے کہ بیٹا یہ ایصال ثواب ہوتا ہے، بندہ مر جاتا ہے تو یہ طریقہ ایصال ثواب کا۔ لیکن اگر آپ اس کو نہ سکھائیں، آپ کا بچہ جو ہے انگریزی ادب کے اندر ایم اے کر لے، اردو ادب کے اندر ایم اے کر لے، لیکن اس کو ایصال ثواب کا نہ پتہ ہو، اس کو وفات کے احکام نہ پتہ ہو، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے اس کو نہ پتہ ہو، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر آپ اس کو سکھا کے گئے ہیں تو وہ ضرور آپ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے گا، لیکن اگر آپ نے اس کی تربیت کے اوپر توجہ نہ دی تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ تو مجبور ہے، وہ تو معذور ہے، اس کے بارے میں تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو یہ دنیا نفس و نفسی کے اندر انتہائی مبتلا ہو چکی ہے، نہ کوئی کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور نہ کسی کے لیے وفا ہے۔ میں امید رکھوں کہ میرے مقتدی میرے لیے دعا کریں گے، مقتدی مجھ سے یہ امید رکھیں کہ استاد جی میرے لیے دعا کریں گے، میں اپنے کلاس فیلو سے امید رکھوں وہ میرے لیے دعا کرے گا، یہ باتیں بالکل جھوٹ ہیں۔ اور میں آپ کو ویسے نہیں کہہ رہا، میری بھی 32 سال عمر ہو چکی ہے، میں نے ایک ایک چیز کو قریب سے دیکھا ہے، اس کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں، پورے تجربے سے گزرنے کے بعد آپ کو کہتا ہوں کہ یہ بے وفا زمانہ ہے۔ لہٰذا کیا کریں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ اپنے ایصال ثواب کے لیے اپنی زندگی کے اندر خود ہی اہتمام کیا کریں۔ قرآن کی تلاوت کریں تو دعا کریں اللہ پاک یہ میرے ایصال ثواب کے لیے، جب میں مر جاؤں تو اللہ پاک میری قبر کے اندر مجھے یہ ثواب عطا فرما۔ جس طرح آج کوئی مر جاتا ہے نا، ہم بیچتے ہیں کہ اللہ پاک یہ اس کے لیے، تو اس طرح دنیا کے اندر آپ خود اپنے لیے، ابھی دنیا کے اندر ہے نا، حضور نے عبداللہ ابن عمر کو کیا فرمایا تھا؟ جامع ترمذی کو اٹھا کے دیکھیں کہ اپنے آپ کو تو صاحب قبر شمار کر، تو اپنے آپ کو ابھی صاحب قبر شمار کرو اور کہو کہ کوئی بھی نہیں ہے میرا اس کائنات کے اندر۔ لہٰذا خود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے لیے ایصال ثواب کے لیے اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری قبر اشر آسان فرما۔ 2 نفل پڑھ کے ذخیرہ کرتے رہا کریں، کوئی بھی نیکی جو آپ کریں، کسی کے ساتھ کسی کو کھانا کھلائیں، کسی کو پانی پلائیں، مسجد کے اندر صف ڈال دیں، مسجد کے اندر پنکھا لگا دیں، بجلی میٹر کا بندوبست کر دیں، کوئی نیکی بھی کریں تو وہ اپنے ایصال ثواب کرتے رہا کریں، اپنے لیے ذخیرہ کرتے رہا کریں۔ یہ پیچھے آپ کے لیے کوئی لوگ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، یہ ان کو اسی طرح تیزی ہوگی، یہ کہیں دفنائیں، جلدی کریں، ہمارا کاروبار رکو، ہم نے واپس پہنچنا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں۔
لہٰذا اس کے اوپر اعتماد نہ کریں اپنے آپ کے اوپر. یہ نفس جو ہے نا، نفس اس کے اوپر سب سے زیادہ رحم کہ آپ خود اس کے اوپر رحم کریں. دوسروں کو آپ کہیں کہ میرے اوپر رحم کر، تو آپ اپنے آپ کے اوپر خود رحم کیوں نہیں کرتے؟ تو دنیا کے اندر تو ایک معمولی سی کڑوی گولی ہوتی ہے، ایک ٹیکا ہوتا ہے، اس سے تو بندہ اپنے آپ کو بچائے اور جہنم سے اپنے آپ کو نہ بچائے. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.